حال کیا ہے، میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو آسان الفاظ میں. دیکھو، استصحاب الحال کسے کہتے ہیں؟ استصحاب الحال کا مطلب یہ، ہم اس کو اردو میں اس طرح اس کی ڈیفینیشن کریں گے کہ جیسا تھا ویسا ہے، جیسا تھا ویسا ہے. اور عربی میں ہم اس طرح کہیں گے کہ الان کما کان، اب ایسا ہے جیسے کہ پہلے تھا، ابھی بھی ویسا ہی ہے. اس کی مثال کیسے؟ استصحاب الحال یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، ایک پانی کا ایک تالاب ہے، آپ نے دیکھا ادھر پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا. اب اس میں ظاہری کوئی گندگی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. اب آپ اس سے آپ نے وضو کرنا ہے، یا مثال وہ پانی آپ نے پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا کسی چائے وغیرہ بنانی ہے جو. اب آپ کیا کرو گے یہاں پر؟ دیکھو، ہم یہی تو ہم کہتے ہیں نا، ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ ان چیزوں کو مانتے، یہ تو آپ غلط کرتے ہوں، یا امام ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتے. میں کہتا ہوں ایسے مسائل میں پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ کہیں پر استصحاب الحال کا تو ایسا نہیں ہے نا، کسی اس طرح صورت و بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ سارا کچھ کیا کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے. تو استصحاب الحال یہ ہوگا کہ آپ حکم لگا دیں گے کہ پانی کی اصل پاک ہوتی ہے. پانی کی اصل کیا ہے؟ پاک ہے. یہ پانی کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پانی پلیت ہے، یا یہ پانی نجس ہے، یا یہ پانی گندا ہے، یہ تو بعد والی بات ہے. جب ہم اس میں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس پر حکم لگا لیتے ہیں. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استصحاب الحال کہا جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یعنی جیسا تھا، اب پانی کا اصل کیسا تھا؟ پانی اصل میں کیا ہے؟ صاف ہے. یہ تو بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ گندا ہے، اس لیے کہ ہم اس میں جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی کرینہ پایا جاتا ہے، کوئی علامت ہوتی ہے، تو اس کے بعد. یا مثال کے طور پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اصل انسان کا ذمہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انسان کا ذمہ فارغ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہوتا ہے. فارغ کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو انسان ہوتا ہے نا، وہ مدیون نہیں، وہ مقروض نہیں ہوتا. وہ کیا نہیں ہوتا؟ مقروض نہیں ہوتا. بلکہ اصل میں انسان پر قرضہ تو تب چڑھا جاتا ہے جب اس پر کوئی دلیل ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ کتابت کر لیتے ہیں، یا جب کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اس کا ذمہ پھر مشغول ہو جاتا ہے. ذمہ کیسے مشغول؟ پھر اس کو ہم مقروض کہتے ہیں کہ فلاں کے اوپر 10,000 روپے قرض ہیں، فلاں کے اوپر 20 لاکھ یا 1 لاکھ روپے جو ہے نا وہ قرض ہیں. لیکن اصل میں جو ذمہ ہوتا ہے نا، وہ انسان فارغ الذمہ ہوتا ہے. فارغ الذمہ کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں انسان مدیون یعنی اس پر دین نہیں ہوتا، وہ مقروض نہیں ہوتا. یہ تو بعد کی بات ہے. تو یہاں دیکھو استصحاب الحال ہے. یا مثال کے طور پر آپ پر کسی نے دعویٰ کر دیا، تو اصل میں انسان قاتل تو نہیں ہوتا نا، اصل میں انسان چور بھی نہیں ہوتا. اصل میں انسان کیا ہوتا ہے؟ ان ساروں چیزوں سے انسان کا ذمہ فارغ ہوتا ہے، انسان بری الذمہ ہوتا ہے. یہ جب کسی پر کیس ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، یا کسی پر کیس ہوتا ہے کہ یہ چور ہے، یا کسی پر کیس ہوتا ہے کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ تو بعد والی بات ہے. جب کوئی کرینہ، کوئی علامت، کوئی گواہ پایا جائے تو انسان کا ذمہ اسی چیز کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے. اب بات سمجھ آ رہی میری؟ اب اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں. اس کی مثال ہم ایسے دیں گے، مثال کے طور پر کسی کے گھر پر پولیس آ جاتی ہے. کسی کے گھر پر کیا آ جاتی ہے؟ پولیس آ جاتی ہے، اور کسی بندے کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، تبھی تو ادھر آ کے پولیس والے آتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. ورنہ تو جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو اس کا اصل ذمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بری ہوتا ہے. تبھی تو ہر ایک بندے کی گھر پہ پولیس نہیں آتا. مجھے پولیس کیوں نہیں پکڑتا؟ اس لیے کہ میں بری ذمہ ہوں. اصل میں میرا ذمہ کیا ہے؟ وہ خالی ہے، وہ فارغ ہے، وہ بری ہے. تو استصحاب الحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بری الذمہ ہوتا ہے. اصل میں جو اصل کا حکم ہے، مثال پانی کا بھی یہی ہے کہ اصل پانی کا کیا ہے؟ وہ پاک اور صاف ہے. بعد میں اس پر حکم لگایا جاتا ہے جب آپ اس میں گندگی دیکھو، یا اس کا رنگ متغیر ہو گیا، یا اس کی اسمیل جو ہے نا وہ بدبودار سی ہو، یا اس کا ذائقہ چینج ہو گیا ہو، تب آپ کہیں گے کہ اس سے وضو نہیں ہوتا، اس کو میں استعمال میں نہیں لا سکتا. بات سمجھ آ گیا؟ تو اس کا کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے استصحاب الحال. تو استصحاب کی میں تعریف پڑھاتا ہوں، باقی تو میں نے وضاحت سالوں کی کر دی، وہ آسان ہے. استصحاب الحال تغیر کا کوئی سبب پیش نہ آئے کی وجہ سے سابقہ حکم کے برقرار رکھنے کو استصحاب الحال ہے. سابقہ حکم کو، مثال پانی کا پہلا حکم کیا تھا؟ کہ پانی صاف ہے.
لہٰذا اس کے بعد جب آپ کو کوئی دلیل، آپ کے پاس کوئی گواہ، کوئی قرینہ، کوئی علامت نہیں پائی جاتی کہ یہ پانی گندا ہے، تو صحابہ کا حکم برقرار رہے گا کہ کیا ہے، پانی صاف ہے، لہٰذا وضو بھی کرو، آپ اس کو پانی پی بھی سکتے ہو اور آپ اس میں چائے وغیرہ بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی شخص باوضو ہے اور اس کو وضو کی باقی رہنے میں شک ہو گیا تو وضو کی باقی رہنے کا حکم لگایا جائے گا۔ حنابلہ کے نزدیک یہ مستقل دلیل شرعی۔ اب اس کی مثال یہ بھی انہوں نے دی ہے نا، اکثر لوگوں کو شک ہو جاتا ہے نا کہ یار میرا وضو ہے یا نہیں، اب سردی کا موسم ہے اور کسی کو شک پڑ گیا کہ مثال ابھی اس نے فار ایگزامپل مغرب کی نماز پڑھی، کون سی نماز پڑھی؟ مغرب کی نماز پڑھی۔ اب مغرب کی نماز کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو ہے، اب وہ شک میں پڑ گیا کہ میرا وضو ہے یا میرا وضو نہیں ہے۔ اب اصل میں تو وضو تھا، شک اس میں پڑ گیا کہ وضو ہے یا نہیں ہے، تو اصل میں تو وضو تھا۔ اگر اصل میں اس کا وضو تھا ہی نہیں تو پھر شک کس کی بات ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ تو کیا ہوگا یہاں پر استصحاب الحال کو برقرار رکھا جائے گا اور آپ یہ حکم لگاؤ کہ میرا وضو ہے، جب تک کوئی ایسی دلیل اور ایسا قرینہ نہ پایا جائے کہ ہاں میں تو قضاء حاجت کے لیے گیا تھا، یا مثال میرے بدن سے خون نکلا تھا، یا میں نے منہ بھر کے الٹی کی تھی وغیرہ وغیرہ، جب یہ چیزیں نہ ہو اور بھی کچھ نہیں تھا تو پھر آپ کیا کہو گے؟ استصحاب الحال سے کام لو کہ میرا وضو ہے، آپ جا کے آرام سے نماز پڑھو وہاں پر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس سے؟ منہ بھر کے اگر کر لینا، منہ بھر کے، ہاں تو اس سے پھر ٹوٹ جاتا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میدا سے آتا ہے، تو میدا اصل میں گند ہوتا ہے، میدے میں کبھی خون بھی آ سکتا ہے، کچھ اور بھی ایسی چیزیں آ سکتی ہے، تو اس سے پھر وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ سکتا ہے، جس طرح روزہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔